وہ اس وقت سے کرتے تھے. یعنی کہ اب اگر جوڑا جائے ابتدان سے تو یہ ذکر کنٹینیو چلا آ رہا ہے, ابھی تک رکا نہیں ہے, اس کی کڑی نہیں ٹوٹی ہے, اس کا سلسلہ نہیں منقطع ہوا ہے, یہ جڑا ہوا ہے. اب ہم نے ذکر کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اب یہ ترتیب اور یہ طریقہ کار سمجھاؤں کہ ہم نے ذکر کرنا ہے 200 مرتبہ. ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ, 200 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. 400 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. 400 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ. یہ 600 مرتبہ پڑھنا ہے. میں پہلے ذکر سمجھا دوں, اس کی تعداد بتا دوں, اس کے بعد طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ اللہ اللہ, اور اس کے بعد 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ اللہ, اور پھر صلی اللہ علیہ محمد 1200 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو مشکل سے اگر ٹائم لگتا ہے تو 20 سے 25 منٹ لگیں گے آپ کو. میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے, صرف 1 گھنٹہ چاہیے. اور وہ لوگ کہ جو پڑھنے میں تھوڑا سا سست ہیں, تھوڑا سا دھیمے پڑھتے ہیں, ہلکے سے پڑھتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے. اور جب یہ روانی ہو جائے گی نا آپ کی, تو یہی آدھے گھنٹے کا ذکر 20 منٹ کا ہو جائے گا, یہی 20 منٹ سے آپ کا اور ٹائم کم ہو جائے گا. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ, اور 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, اگر 1200 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد نہ پڑھ سکو, ٹائم بہت زیادہ لگے, تو ایک تسبیح صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیا کرو. یہ بھی آپ کو میں چھوٹ دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد 1200 مرتبہ پڑھنے میں اگر ٹائم لگتا ہے اور طبیعت تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے, تو ایک تسبیح صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے اور پھر اپنے دوسرے اعمال میں داخل ہو جایا کرو. کیونکہ صبح لوگوں کو آفس بھی جانا ہوتا ہے, صبح اپنے کام بھی کرنا ہوتے ہیں, ہمیں وہ بھی کرنا ہے, ہمیں اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے, جاب پہ بھی جانا ہے, بزنس بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو یہ بھی میری طرف سے آپ کو چھوٹ ہے. لیکن 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, الا اللہ 400 مرتبہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, اللہ اللہ 600 مرتبہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. صرف صلی اللہ علیہ محمد ایک تسبیح بھی پڑھو گے تو یہ ذکر مکمل ہو جائے گا آپ کا. 1200 مرتبہ پڑھو گے تو بہت اعلیٰ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اب ذکر کی ترتیب سمجھ لیں. آپ نے دونوں زانو ہو کر بیٹھنا ہے, اور دونوں زانو ہو کے بیٹھنے کے بعد دونوں زانو ہو جائیں, اور دونوں زانو ہو کے بیٹھ آپ نے گردن بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے. اور گردن اسٹریٹ رکھنے کے بعد آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آپ نے تصور, ابتدا میں پریشانی ہوگی لیکن تصور باندھ لینا, اور بعد میں بھی تصور کو ہٹا دینا. تصور کیا باندھنا ہے؟ آپ کا دوسرا گھٹنا, آپ کا بایاں گھٹنا, پھر دایاں گھٹنا, پھر کندھا اور پھر قلب. ٹھیک ہے, یہ تصور باندھ لینا کہ جیسے لا پہ ہم اس گھٹنے پہ تصور میں لائیں گے, لا الہ پہ ہم بایاں گھٹنا لائیں گے, لا الہ الا یہاں پہ آ جائیں گے, اور پھر اللہ, لا الہ الا 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 اللہ. اس طریقے سے آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے. ایسی کمال کی کیفیت بنے گی نا آپ کی, ایسا سرور ملے گا نا آپ کو کہ آپ کے انگ انگ روشن ہو جائے گا. آپ کو پتہ لگے گا ذکر کی حدت کیا ہوتی ہے, ذکر کی حرارت کیا ہوتی ہے, ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور یاد رکھو گے کہ کوئی آیا تھا جس نے ہمیں ذکر تعلیم کیا تھا, وہ ذکر بتایا تھا ہمیں. اس ترتیب سے اگر ذکر تم کر لو, 200 مرتبہ ایسے کرنا ہے. جب 200 مرتبہ پورا ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, اپنے قلب پہ بیٹھ جائیں, لا الہ الا اللہ. یہ 200 ہو گئے, اس کے بعد آپ خاموش ہو کے بیٹھے, تسبیح آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, آپ خاموش ہو گئے, ہلکا سا اپنے گردن جھکا کے دل کی طرف آپ نے بٹھا کے اس طریقے سے بیٹھ گئے کچھ لمحے کے لیے, لائک 1 منٹ
30 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट, जितनी देर बैठना चाहो गर्दन झुका के बैठ लो। उसके बाद गर्दन उठाना है, फिर यूँ करना है इल्लल्लाह इल्लल्लाह, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीधे कंधे से, ठीक है। और तस्बीह हमारी हाथ से चल रही है, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अच्छा, अब शुरू में जब बहुत ज़्यादा झूमोगे ना तुम, तो हो सकता है तुम्हारे सर में भारीपन सी हो सकता है तुम्हें वोमिटिंग सी फील हो सकता है तुम्हें वो, तो ज़्यादा नहीं झूमना। अच्छा, अगर कभी ऐसी कैफियत हो ना कि सर भारी हो रहा हो, सर इधर उधर हो, तो फिर तुम तसव्वुर में करने शुरू हो जाना। कैसे? इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, फिर गर्दन एक जगह टिका देना और तसव्वुर में इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अगर आपका सर भारी होने लगे, क्योंकि इब्तिदान में हमारा सर भारी होता था, क्योंकि हमें मालूम है ना, हमने किया है जिक्र ये, इब्तिदान में भारी भी होने लगता था, सर चकराने भी लगता था। तो अगर ऐसी कैफियत हो तो गर्दन को एक जगह टिका देना और तसव्वुर में करना इल्लल्लाह इल्लल्लाह, तस्बीह पढ़ते रहना इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। इस तरीके से 400 मरतबा करोगे और फिर 600 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी कि अपनी गर्दन कल्ब पे मारोगे, अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, बाज़ लोग अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह पढ़ते हैं। हमने अल्लाहु अल्लाह नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इसमें ज़ात पढ़ना है, अल्लाह, बस अल्लाह 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 अल्लाह, ये 600 बार पढ़ना है। जब 600 बार पढ़ लोगे उसके बाद फिर गर्दन झुका के बैठ जाओगे, फिर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद 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 की एक तस्बीह पढ़ लेना। चलो आप 12 तस्बीह हटा दो, आप एक तस्बीह पढ़ लेना, बस मेरी तरफ से तमाम मुरीदों को इजाज़त है इस चीज़ की, ठीक, एक तस्बीह पढ़ लेना। 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब ये कर लो, इसके बाद एक तस्बीह मेरे कहने पे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह 111 मरतबा पढ़ लेना। ये आपका पूरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ये तादाद आपको मैंने बता दी और टाइम आपका 20 से 25 मिनट लगेगा, यानी 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह और फिर एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और जो 1200 मरतबा नहीं पढ़ो तो फिर एक तस्बीह आपने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। ये वो तरीक़ेकार है जो मेरा है, ये वो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है जो मेरे मामूलात में है, तो मेरे मामूलात में है, जो 111 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, राह अमलियात का एक स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। अब ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब ये जिक्र का सेक्शन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने की किताब बंद कर दी, अभी किताब हमारी कल खुलेगी, ठीक है। और ये अमल हमने करना है 40 रोज़ तक। अच्छा, अब 40 रोज़ तक हमने, अब इसका करना क्या होगा, इस तरीके से करना है। 40 रोज़ तक हमने पाक साफ़ होना है, नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहनना है, खुशबू लगाना है, तस्बीह कोई सी भी ले लें, जानमाज कोई सी भी ले लें और कोशिश करें कि वही अपने परमानेंट मुस्तकिल रखें, एक ही जानमाज हो, एक ही तस्बीह हो और फिर जो भी आपके ड्रेस हो पहनने का वो पहन सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन मेरी बहनें कि अगर वो ज़िक्र शुरू करें, पहली तारीख से हमारे साथ सफ़र में शामिल हों और एक हफ़्ता करें, उसके बाद उनको पीरियड शुरू हो जाएँ, तो वो सब रोक दें, फिर वो इंतज़ार करें अपने दिन गुजरने के। जब मेरी बहनों के दिन गुजर जाएं और जब वो गुस्ल कर लें और नमाज़ पढ़ने शुरू करें, जहाँ से छोड़ा था, जितने दिन मुकम्मल हो गए थे, फिर नेक्स्ट वहीं से शुरू कर दें और फिर अपने पूरे 40 दिन इसको मुकम्मल कर लें। ये मेरी बहनों के लिए है, समझ गए? अच्छा, अब इसमें आपका कोई परहेज़ नहीं है, आपका कोई परहेज़ नहीं है। ये आम लोगों के लिए है, ख़ास लोगों के लिए है, मेरे पीर भाइयों के लिए है। मेरे मुर्शिद का हुक्म है इस ज़िक्र का, तो ये ज़िक्र हमारी तकदीरों को बदल देगा। क्यों? क्योंकि ये हुक्म हम पर था और हमारा हुक्म आप लोगों के लिए है। ज़िक्र हो गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है हमारा 15 का नक्श। 15 का नक्श समझाना है ब्लैक बोर्ड पे। अच्छा, कैमरा फिक्स हुआ है। अच्छा, मुझे फिर कुछ लिखने के लिए दो, कुछ है कि अब सबसे ज़्यादा लोग तो जानते हैं। देखें, 15 के नक्श की PDF है तुम्हारे पास,
مجھے ایک پیپر دے دو اور وہ دے دو تاکہ میں اس کو سمجھا دوں. اب 15 کا نقش وہ نقش ہے جو 1 سے لے کے 9 کے عدد تک ہیں. ہمارے آنے والے لیکچر کے اندر میں 15 کے نقش کی پوری تفسیر بیان کروں گا آپ کو, اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا, اس سے کام لینے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا, اس سے ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, بس مجھے کوئی سا بھی دے دو 15 کا نقش میں بتا دوں گا, باقی تم اس کی PDF بھی لگا دینا. صحیح ہے. تھوڑا سا پانی بھی پلانا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یا شافی یا شافی. الحمدللہ. یہ نقش ہے 15 کا. ٹھیک ہے, اب یہ سائڈ والا پوسٹ دکھاؤ ذرا. یہ دیکھیں, یہ نقش 15 ہے. اس طریقے سے لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں, یہ سب سے پہلا خانہ, یہ انہوں نے خانے بنائے. یہاں 786 لکھا, یہ نمبر 1 آیا. ٹھیک ہے, اور نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, ایک منٹ. اچھا, یہ دیکھو نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طریقے سے لکھیں گے ہم اس کو. اچھا, اس نقش کی تفسیر میں آپ سے بیان کروں گا. ٹھیک ہے, اس نقش کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس نقش کی حقیقت کیا ہے. اور اس نقش کی زکوٰۃ میرے تقریباً اگر ہزاروں کی تعداد میں راہ حملیات میں لوگ شامل ہیں تو آدھے لوگ اس نقش کو جانتے ہیں 15 کے نقش کے, لیکن جانتے بھی ہیں, زکوٰۃ ادا کی بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس رجب سے دوبارہ شروع کریں گے. اس کی آپ لوگ دوبارہ شروع کریں گے. اور جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کو ترتیب طریقہ کار میں سمجھا دیا میں نے کہ روزانہ یہ نقش 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھنا ہے. کتنے؟ 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھنا ہے. اچھا, اس کے 3 طریقے ہیں. طریقہ کار تو بہت ہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 9 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. 15 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. 45 نقش روزانہ 9 دن تک بھی لکھا جاتا ہے, 15 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. لیکن ہم جو کریں گے, ہم 1 سے لے کے 9 تک یہ عدد ہیں. اچھا, یہ اب وہ عدد ہیں, یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ شروع ہو رہا ہے. اب دوسرا اسٹیپ جو شروع ہوا یہ ہے ہمارا کون سا؟ علم العادات کا. یعنی کہ علم العادات کے وہ راز جو 1 سے لے کے 9 کے عدد تک پوشیدہ ہیں. ہم آنے والے لیکچروں میں اس کے رازوں کو جانیں گے. اور 1 سے لے کے 15 1 سے لے کے 9 کے جو عدد ہیں, اس کے جو 9 کے جو خانے ہیں, اب ہم اس نقش کی زکوٰۃ 9 نقش روزانہ 45 روز تک لکھیں گے. لکھنے کے لیے آپ یہ پینسل سے لکھ لیں, آپ یہ پین سے لکھ لیں, آپ یہ بال پین سے لکھ لیں, آپ یہ مارکر سے لکھ لیں, جس طریقے سے چاہے آپ اس کو لکھ لیں. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. 9 نقش روزانہ 45 روز تک لکھنا ہے آسانی سے کے ساتھ. اچھا, جب آپ یہ نقش لکھ رہے ہوں گے, ہمارے آنے والی کلاسز ہوں گی, لیکچر ہوں گے, میں پھر آپ کو 15 کے نقش کی خصوصیت بتاؤں گا, 15 کے نقش کے فائدے بتاؤں گا, 15 کے نقش سے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا. اچھا, 15 کے نقش کے ذریعے ہم بیماروں کا علاج کس طرح کریں گے, 15 کے نقش کے ذریعے ہم جادو کا علاج کس طرح کریں گے, 15 کے نقش کے ذریعے ہم اپنے مسائل کا حل کس طرح نکالیں گے, 15 کے نقش کے ذریعے ہم لوگوں کے کام کس طرح کریں گے. اب مثال کے طور پہ
الحمدللہ میرے مریدوں میں، میرے شاگردوں میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو بڑے بڑے سلسلے چلا رہے ہیں کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین موجود ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ پنجاب کی بڑی گدیاں ہیں، ہندوستان کی بڑی گدیاں ہیں، اور دوسرے ممالکوں کے بڑے بڑے گدیاں ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ شامل ہیں۔ تو میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا، اور نہ میں نام لوں گا ان کا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ صرف میرا اور اللہ کا معاملہ اور ان بندوں کا معاملہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم تمہاری وراثت ہے، تمہاری میراث ہے، اسے جہاں سے ملے تم لے لو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تم بوڑھے ہو تمہیں کیا ضرورت ہے، اب نہیں، علم کی ضرورت، روحانیت کی ضرورت، راہ عملیات کی ضرورت تمہاری آخری سانس تک تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ تم کامل مکمل نہیں ہو سکتے ہرگز۔ یہ ایک ایسا رستہ ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ میں کامل ہوں، سمجھ لینا اس کی ابتدا بھی ابھی نہیں ہوئی، اس کی ابتدا بھی ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس رستے میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ روحانیت کا رستہ ہے کہ جس میں کامل اکمل مکمل ذات صرف اور صرف ایک ہی کی ہے جو محبوب ہے، باقی کسی کی ذات مکمل نہیں ہے اس راہ سلوک میں۔ تو 15 کے نقش میں ہم پھر کام لینے کے طریقہ کار جانیں گے، کس طرح کام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو 9 خانے ہیں، 15 کے نقش میں 9 خانے ہیں، ہر خانے کا تعلق، ہر خانے کا موکل، ہر خانے کا ایوان، ہر خانے میں جو فرشتے ہیں، ہر خانے پہ معمور حفاظت میں جو فرشتے ہیں، ہر خانے پہ معمور جو جنات ہیں، ہر خانے پہ معمور جو اس کے موکلان ہیں، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، ان سے کام لینے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ کون سا کھانا کس کام کے لیے ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ تم کسی کا جادو اتار کرتے ہو تو کون سا کھانا استعمال کرو گے، تم کسی کے لیے کام کرتے ہو، کوئی کورٹ کیس میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دوسرے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، تو کون سا کھانا استعمال کرتے ہو تو اس کو جلدی فائدہ ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کی بیوی روٹ کے چلے گئی ہو تو کون سا کھانا استعمال کرو گے، کسی کا بچہ بھاگ گیا ہو تو کس طریقے سے بلاؤ گے، کسی کوئی شخص تمہارا قرضہ لے لیا ہو، تم نے قرضہ دیا ہو، وہ پیسے نہ دے رہا ہو، وہ بھاگ گیا ہو پیسے لے کے، تو کون سے کھانے کے ذریعے ہم اس بندے کو بلائیں گے۔ میں سب اس نقشے 15 کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے صرف نقش لکھنا ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں، سمجھاتا رہوں، اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ میں نے 15 کے نقش کے جتنے طریقہ کار سمجھائے ہیں، اور اپنے عملیات کے اندر راہ عملیات، اور اس کے علاوہ جو میرے عملیات کا سلطان ایپیسوڈ رہا ہے، اور جو میرا سفینہ نجات المسائل رہا ہے، میری تربیتی نشستیں رہی ہیں، میں نے جتنے بھی طریقہ کار لوگوں کو بتائے، الحمدللہ ہر شخص کو اس سے فائدہ ہوا ہے، ہر شخص نے اپنے مطلب کا کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا ہے، اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ایک پورا کارواں بنا ہے، ایک پورا۔ تو 15 کے نقش کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، یہ 3 مہینے یہ سمجھ لو کہ تمہاری زندگی ہے، یہ 3 مہینے ضائع نہیں کرنا، باقی ہر مہینے ضائع کر دینا، یہ 3 مہینے ضائع نہ کرنا۔ کوشش کرنا کہ 3 مہینے اپنے آپ کو مخصوص کر دو، کہ جیسے لوگ رمضان کے آخری عشق میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نا، پورے دنیا سے غافل ہو کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، آپ سب کچھ کرو، لیکن ان 3 مہینوں کو ضائع نہ کرنا، کم از کم ظاہری اعتکاف ضرور کرنا۔ ظاہری اعتکاف سے مراد کہ اس سے غافل نہ ہونا۔ پہلا اسٹیپ ذکر وہ مکمل ہو گیا، اس کے بارے میں سمجھا دیا، اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ کا جو 15 کا نقش ہے، 15 کے نقش کی زکوٰۃ آپ نے 9 نقش روزانہ لکھنا ہے 45 روز تک، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ یہ کام کر رہے ہوگے، میرے لیکچر آ رہے ہوں گے، پھر میں زوم پر کلاس لوں گا۔ اب زوم پر میں کس دن کلاس لوں گا، کیا ٹائمنگ ہوگی، کس وقت آپ مجھ سے جڑیں گے، پھر وہ آپ کو ٹائم ڈیوریشن آپ کو بتایا جائے گا، کس تھرو، آپ کی رجسٹریشن کے تھرو، یعنی کہ جن لوگوں نے فارم جمع کرا دیے ہیں، جن لوگوں کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہیں، جن لوگوں کو میسیج آ گئے کانگریچولیشن کے، پھر ان کو پرسنلی میسیج جائیں گے، ان کو پرسنلی میسیج جائیں گے ہماری ٹیم کی طرف سے
کہ ان کو طریقہ سمجھایا جائے گا کہ آپ نے زوم کو کس طرح جوائن کرنا ہے، آپ نے زوم کو کس طرح جوائن کرنا ہے، آپ کو وہ طریقہ کار سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کی Q&A کلاس ہوگی، اس Q&A کلاس کے اندر آپ مجھ سے پوچھیں گے سوالات، میں دوں گا ان کے جوابات، اور پھر اسی زوم کی کلاس میں کچھ دیر کے آپ کے لیکچر بھی ہوں گے، 15 کے نشر کی تفسیر بھی ہوگی، اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، کام لینے کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، اور پھر ذکر کے بارے میں بھی بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ یہ ہمارے 2 اسٹیپ ہیں جو ہمارے مکمل ہوئے، ٹھیک ہے۔ پہلا اسٹیپ ذکر کمپلیٹ، دوسرا اسٹیپ ہمارا 15 کا نقش کمپلیٹ۔ اب اس 15 کے نقش میں آتشی کون سے ہیں، بادی کون سے ہیں، آبی کون سے ہیں، خاکی کون سے ہیں، یہ تو 4 چالیں ہو گئیں اس کی، لیکن ان 4 چالے کے علاوہ 5 چالیں اور بھی موجود ہیں جس سے لوگ غافل ہیں۔ کیا 5 اور ہیں اس کے علاوہ؟ یعنی کہ 4 تو ظاہری ہیں جس کو ہر شخص جانتا ہے، لیکن 5 باطنی ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ جس نے اپنے بزرگوں کی صحبت لی ہوئی ہوتی ہے، کہ جس نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، کہ جس پر کرم ہو۔ پھر وہ جو 5 کھانے ہیں، وہ جو 5 چالیں ہیں، پھر میں اس کی ترتیب و طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا۔ اچھا یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ 5 چالیں جو پوشیدہ ہیں وہ کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ظاہر کیوں نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو نقش تحریر تھا کندہ، وہ یہی نقش تھا، یا پھر وہ دوسری چال کا تھا جس کو پوشیدہ کر دیا گیا؟ کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی چالیں ہیں کہ جو برہنہ تلوار ہیں، کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ہاتھ تھوڑا زخمی ہو جائے، لیکن سامنے والے کا کام پورا ہوگا۔ اور یاد رکھنا کہ 15 کے نقش لکھنے والا، 15 کے نقش کا عامل کبھی شکست نہیں کھاتا کسی جادوگر سے، کبھی شکست نہیں کھاتا شیاطین سے، کبھی شکست نہیں کھاتا جناتوں سے، کبھی بھی وہ زمین پر نہیں گرتا اس معاملات میں جو راہ عملیات کی دنیا ہے۔ 15 کی نقش زکوٰۃ ادا کرنے والا، کہتے ہیں کہ جو شخص 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، 15 کے نقش کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو آپ کے سر کے بال سے لے کے آپ کی پیر کے ناخن تک، آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کا تمام چیزوں کا حل اور تمام چیزوں کا علوم اس 15 کے نقش میں محفوظ ہے، پوشیدہ ہے۔ یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم ہوئے تھے، جو اسم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے تھے، ان اسموں کا علم بھی اس 15 کے نقش میں موجود ہے۔ یعنی کہ ابتدا بھی اور انتہا بھی۔ اب بتائیں کہ جب اتنا کچھ اس نقش کے اندر موجود ہوگا، اتنا کچھ اس نقش میں موجود ہوگا، تو وہ شخص کبھی شکست کھا سکتا ہے؟ اس کو نقش آدم بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش حوا بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش ہرکارہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش حیات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو نقش اعظم بھی کہا جاتا ہے، کہ تمام نقوش کی طاقت، قوت، روحانیت، جتنے بھی نقوش ہیں ان سب کی ایک طرف، اور اس نقش ہرکارہ، اس نقش 15 کے نقش ایک طرف، یہ سمجھ لو کہ دونوں کا وزن برابر ہے، اس کا ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ یعنی کہ جتنے بھی تعویذات ہیں، جتنے بھی نقوش ہیں، جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف، اور یہ نقش ایک طرف۔ اور یہ نقش وہ ہے کہ جو میں نے خود ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لکھے ہیں،
اور میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ نقش لاکھوں لکھے ہیں، لاکھوں. اور یہی نقش ہمارے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب یعنی کہ ہمارے وہ دادا میاں کہ جن کا تعلق خاندان مداریہ سے تھا، شتاریہ سے تھا، کہ جو ہمارے مرشد کے سب سے پہلے مرشد تھے، حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب. اور میاں فرماتے ہیں کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو یہ نقش حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمایا تھا. حضرت موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اویسی فیض تھا. کون سا فیض تھا؟ اویسی فیض تھا. یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانیت تھی نا وہ اس 15 کے نقش پر تھی. کہ جن کو اویسی فیض ملا تھا. اچھا، اس نقش کی روحانیت یعنی کہ اگر دیکھا جائے اولیاء کرام کی جو ولایت ہوتی ہے نا، اولیاء کرام کو جو ولایت ملتی ہے جو سب سے ولایت اعلیٰ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی اسم، کسی نہ کسی حرف، کسی نہ کسی ایک ایسی اسم اعظم پر مشتمل ہوتی ہے جس کا تصرف اس کو دیا جاتا ہے. تو بعض عالم دین، بعض علماء کرام کی جو ولایت ہے وہ 15 کے نقش پر ہے. کہ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں بہت لکھا ہے. ہندوستان کے بڑے بڑے وہ نام کہ جن کے تصرف آج بھی ہندوستان میں قائم ہے، جن کے فیوزات، جن کی برکتیں آج بھی ہندوستان میں قائم ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ جو ان کے فیض سے محروم رہے، لیکن وہ موجود آج بھی ہیں. ان کا فیضان آج بھی موجود ہے، ان کا عرفان آج بھی موجود ہے، ان کی روحانیت آج بھی موجود ہے کہ جن کی ولایتیں 15 کے نقش پہ قائم ہیں. 15 کے نقش کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف عدد نہیں ہے، یہ صرف لکیریں نہیں ہیں جی. جب 15 کے نقش کی تفسیر سنو گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں سمجھ لیں کہ کل جہان دے دیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. 15 کا نقش ڈاکٹر صاحب نے ایسا تعلیم کیا ہمیں. یہ آپ کا دوسرا اسٹیپ چل رہا ہے ابھی. یعنی آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ نے نقش لکھ کے دے دیا. کوئی بیمار آتا ہے، نقش لکھ کے دے دیا. کوئی نظر بدال آتا ہے، نقش لکھ کے دے دیا. کوئی کام سے آتا ہے، اس کو نقش لکھ کے دے دیا. کوئی کسی مریض کے لیے آتا ہے، آپ نے اس کو نقش لکھ کے دے دیا. لو جی، آپ کے 15 کے نقش سے آپ کے تمام کام ہو گئے. یہ ہمارا ہے دوسرا اسٹیپ راہ عملیات میں، راہ عملیات سے راہ سلوک کے سفر میں. یعنی کہ پہلا ہمارا ذکر ہو گیا، دوسرا ہمارا کون سا ہو گیا کہ جو 15 کا نقش ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے اسٹیپ پر. تیسرا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ ایک ایسا عمل کہ جو دروازے روشن کرے گا آپ کے باطن کے، جو دروازے روشن کرے گا آپ کے حواس خمسہ کے، جو روشن کرے گا آپ کے باطن کو، جو روشن کرے گا آپ کے قلب کو، اور جو ہر مسائل سے آپ کو دے گا نجات. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل. عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. عام لوگ اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ اب جیسے میرے ساتھ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ شامل ہیں. اب ہزاروں تو کام کرنے والے نہیں ہوں گے نا. اب مشکل سے کام کرنے والے سلسلے سے جڑے ہوئے 1000 لوگ ہوں گے. باقی 1000 جو لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں. تو وہ عام لوگ بھی اپنے مسائل اس عمل کے ذریعے چھٹکارا پا سکتے ہیں. یعنی جادو کا خاتمہ، شیاطین کا خاتمہ، حاسدین کا خاتمہ، جادوگروں کا خاتمہ،
ہر قسم کے نظر بد کا خاتمہ، رزق میں خیر و برکت، کاروبار میں ترقی، کسی کو سزا دینا، کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا، کسی بیمار کو ٹھیک کرنا، کسی کے جادو کا اتارا کرنا، عملیات کا اتارا کرنا، کسی کے اوپر خبیث ہے تو اس کا اتارا کرنا، کسی کے اوپر جنات ہے تو اس کا اتارا کرنا، جنات ہے تو اس کو بلا کے حاضر کرنا، اس سے بات کرنا، اس کو بلانا، اس کو قید کرنا، اس کو بھگانا، مرض کی تشخیص کرنا، یہ سب کچھ اس عمل سے ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ پہلے ہی دن سے پڑھنے میں رکھ کے آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، کہ جو اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ پہلا اسٹیپ ذکر مکمل، دوسرا اسٹیپ نقش 15 مکمل، تیسرا اسٹیپ راہ عملیات کا سبق۔ سب سے پہلا سبق ہے آپ کا یہ جو راہ عملیات میں آپ نے رجب کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اس عمل کو شروع کریں گے، دیکھو اب میرے ساتھ چلنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو پرہیز کے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہوں گے۔ اب وہ لوگ ترک جلالی بھی کریں گے، وہ لوگ ترک جمالی بھی کریں گے، وہ لوگ ترک باللذات بھی کریں گے، وہ لوگ روزہ بھی رکھیں گے۔ اچھا بعض لوگ پرہیز کریں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں شامل دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے لوگ وہ جو پرہیز کریں گے ہر قسم کا، اور اگر وہ چاہیں ان کو چھوٹ ہے، روزہ رکھیں اور چاہیں روزہ نہ رکھیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم میں نے کیا بتایا آپ کو، وہ لوگ کہ جو پرہیز کریں گے، ترک جلالی بھی، ترک جمالی بھی، ترک باللذات بھی، اور تیسرا آپشن ان کا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں۔ اب دوسری قسم کے لوگ ہمارے وہ ہیں کہ جو پرہیز نہیں کر سکتے، جو پرہیز نہیں کر سکتے، جن کو سفر بھی کرنا ہوتا ہے، کہ جن کو آنا جانا بھی ہوتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ عمر بھی نہیں رہی کہ وہ پرہیز کریں۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کسی نے دوائیں بھی دودھ کے ساتھ کھانا ہوتی ہیں، کسی نے ڈوز بھی دودھ کے ساتھ لینا ہوتی ہے، کسی نے دہی بھی کھانی ہوتی ہے، کسی نے انڈے بھی لازمی کھانے ہوتے ہیں، کسی کو پروٹین بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو قسم کے لوگ، ایک جو مکمل ہو کے چلیں گے، دوسرے جو پرہیز نہیں کریں گے۔ اچھا جو پرہیز نہیں کریں گے ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نقصانات کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ وہ بالکل طریقے سے ذکر کریں گے، نقشی زکوٰۃ ادا کریں گے اور یہ عمل میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اگر جو لوگ مکمل پرہیز کے ساتھ کریں گے، اب جیسے مثال کے طور پہ اس عمل سے، جو عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا، اس سے آپ کو 10 فائدے پہنچیں گے۔ کتنے؟ آپ کو 10 فائدے پہنچیں گے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو عمل، جو پرہیز نہیں کریں گے، ان کو صرف 2 فائدے پہنچیں گے، وہ 8 سے محروم رہیں گے، لیکن فائدے ضرور ہوں گے ان کو۔ جو لوگ پرہیز نہیں کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، ان کو 2-3 چیزوں میں فائدہ ہوگا، اور جو پرہیز کے ساتھ کریں گے ان کو پوری 10 کی 10 نعمتیں ملیں گی۔ یعنی کہ جو پرہیز نہیں کریں گے ان کو 2-4 نعمتیں ملیں گی، اور جو پرہیز کریں گے مکمل ان کو پوری 10 کی 10 ملیں گی۔ سمجھ گئے اس طریقے سے؟ تو اس لیے پرہیز اگر کرو گے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب رجب، شعبان، رمضان، ویسے تو خیر عموماً ہم پورے سالوں پرہیز رہا کرتے تھے، لیکن جب ہمیں پرہیز کھل گیا تھا اس کے بعد گائے ہم جب پرہیز کرتے تھے تو رجب، شعبان اور رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ عمل نوٹ کریں، عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تنکفیل بھاگ کے وَإِن جَقَادُ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا يُزْلِي قَوْنَكَ بِمَا أَبْصَارِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ عالمین کل خناس و ابلیس و ہاروت و ماروت و افرت و طاغوت و حمزات و بلیات و کل امراض و سحر ساحران رد
و حاسدان ردا و باطلان ردا ظلمان ردا کافران ردا بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عمل ہے. اس کی میں ریکارڈنگ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو سننے میں آپ کو پریشانی نہ ہو. آپ سن کے بھی پڑھ سکتے ہو, دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو اور بول کے بھی پڑھ سکتے ہو اس کو. یہ عمل ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, اس عمل کو ابھی آپ یاد بھی کر لیں اور اس عمل کو ابھی پڑھنا شروع کریں تاکہ یہ عمل آپ کی روانی بھی ہو جائے اور آپ کو یہ عمل یاد بھی ہو جائے. اچھا, اب وہ لوگ کہ جو پرہیز نہیں کریں گے, جو پرہیز نہیں کر سکتے, وہ اس عمل کو صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھیں گے, 40 روز تک. سن لو توجہ کے ساتھ آپ لوگ کہ جو پرہیز نہیں کریں گے وہ 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 40 روز تک, اور جو میرے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ چلیں گے, پورے پرہیز کے ساتھ پڑھیں گے, وہ 111 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں گے. اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اچھا, رات کا یہ عمل ہوگا آپ کا, رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے, رات کو یہ عمل پڑھنا ہے اور سب نے یہی عمل پڑھنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سورہ مزمل شریف پڑھتا ہوں, اس کی مرضی ہے, پڑھے, میری طرف سے اجازت ہے, کوئی منع نہیں ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں سورہ قریش پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, پڑھے سورہ قریش, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں نادِ علی پڑھتا ہوں, ہاں نادِ علی پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہے, اپنا وہ جو کچھ بھی پڑھتا ہو, چاہے وہ 1 گھنٹے کا پڑھتا ہو, 2 گھنٹے کا پڑھتا ہو, 3 گھنٹے کا پڑھتا ہو, 5 گھنٹے کا پڑھتا ہو, وہ پڑھے. ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے. کنٹینیو جس طریقے سے کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو کرتا رہے, اس کے علاوہ کوئی ٹائم مخصوص رکھ کے اس عمل کو مکمل کر لے. یہ تیسرا سٹیپ ہے. اچھا, اب آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کی جو 3 سٹیپ ہیں, آپ ذکر کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو. یعنی کہ ایک شخص ایک ساتھ ٹائم نہیں دے پاتا, سمجھیے گا, تو وہ ذکر فجر کے بعد کر لے, نقش شام میں لکھ لے, پڑھائی رات میں کر لے. ایسے بھی اجازت ہے میری عام لوگوں کو. اس ترتیب سے بھی اجازت ہے کہ آپ اپنے کاموں کو, اپنے 3 سٹیپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو. یعنی کہ ذکر آپ نے ایک ٹائم پہ کر لیا, ٹھیک ہے, دوسرے ٹائم پہ آپ نے نقش لکھ لیا, تیسرے ٹائم پہ آپ نے یہ عمل پڑھ لیا. لو جی, آپ کا ایک دن مکمل ہو گیا, ایک تاریخ مکمل ہوگا. یاد رکھنا کہ جو لوگ شروع کریں گے پھر وہ گیپ نہیں کریں گے, چاہے شادی ہو, بیاہ ہو, نکاح ہو, مہندی ہو, مائیو ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, کچھ بھی ہو, پھر کرنا ہی کرنا ہے. یہ اس کو 3 حصوں میں بھی آپ کر سکتے ہو اور ایک حصے میں بھی بیٹھ کے 3 حصوں کو ایک نشست میں مکمل کر سکتے ہو. میری طرف سے آپ کو یہ اجازت ہے, یہ چھوٹ ہے. لیکن سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ بیٹھیں, ذکر کریں, نقش لکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا یہ عمل پورا مکمل کر لیں. عمل یہ یاد رکھنا, یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے. اچھا, یاد رکھنا کہ ہر منڈے, ایوری منڈے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 آپ کی کلاسز ہوں گی, آپ کے لیکچر ہوں گے راہ عملیات کے. اچھا, یہ تینوں چیزیں میں نے سٹیپ آپ کو منڈے کو بتا دیا کیونکہ ابھی چاند ہونے میں ہمارے 4-5 دن باقی ہیں. اس لیے تاکہ 4-5 دن پہلے آپ کو سبق مل گیا, آپ سبق یاد کر لیں گے اور آپ سبق کو کر لیں گے, اپنا ذہن بنا لیں گے, اپنا ٹائم دیکھ لیں گے. پھر آپ نے 1 رجب سے اس کو پراپر شروع کرنا ہے پرہیز کے ساتھ. آپ پریکٹس کر سکتے ہو. آپ کے پاس 3 دن موجود ہیں, یعنی کہ آج پیر ہے, آج آپ لائیو دیکھ رہے ہو, مجھے لائیو سن رہے ہو, پیر ہے آج, اور پھر کل منگل ہے, پرسوں بدھ ہے, ہو سکتا ہے کسی کے جمعرات کو ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی کے جمعے ہو جائے. 3 دن سب کے پاس ہیں ابھی اس وقت. آج پاکستان کے اندر چاند کی 25 تاریخ لگ چکی ہے. 25 تاریخ لگ گئی تو 5 دن ہے پاکستان میں, اگر 30 کا چاند ہوتا ہے تو, اور اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو 4 دن موجود ہے. اگر باہر ملکوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 3 دن تو ہر حال میں ہی موجود ہیں. سمجھ گئے؟
یہ عمل آپ نے یاد کر لو، اس کو رننگ میں کر لو، اس کو پریکٹس میں لے آؤ، روانی میں لے لو، اس کو پڑھنا شروع کرو، اس کو یاد کر لو۔ اب دیکھو اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تنکفیل بحق وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ آیت ہے جو سورہ قلم کی آخری آیت ہے۔ اور سورہ قلم کی آخری آیت یہ وہ آیت ہے کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اولیاء کرام کہ یہ تب نازل ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد لگائی گئی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس آیت کو اگر دیکھا جائے، اس آیت کی روحانیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ آیت اس کو فنا کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے اس کو۔ اور نیگیٹیوٹی وہ ہو جو نظر بد کی ہو، یا حاسدین کی حسد کی ہو، یا کافروں کی ہو، یا ظالموں کی ہو، یا باطل کی ہو، یا جادوگروں کی ہو، کسی کی بھی ہو، ختم کر دیتی ہے۔ یہ اس آیت کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے میں نے کافی لوگوں کے اتارے کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہانڈی والے عمل کا جب میاں حضور نے مجھے تعلیم فرمایا تھا تو اس عمل جو سورہ قلم کی جو آخری آیات ہے نا، اس کے ذریعے ہانڈی کے اندر میں نے جلایا تھا شیاطین جنات کو۔ تب یہ عمل مجھے تعلیم ہوا تھا، سورہ قلم کی آخری آیت کا عمل تب مجھے تعلیم ہوا تھا، آج سے 20 سال پہلے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب یہ عمل کیا کہ جب یہ آیت ہم پوری مکمل کرتے ہیں الا ذکر العالمین نا، کل خناس ہے، یعنی ہر قسم کی خناس، یعنی جو شیطان کی ذریت ہے، جو شیطان ہیں، جو وسوسے ہیں جن کا تعلق ہمارے سینے سے ہے، جو ایک وسوسہ پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک نقص ڈالتے ہیں، ایک نقطہ ڈالتے ہیں۔ کل خناس ابلیسا یعنی شیطان، وہ ہاروتا و ماروتا وہ جادو کہ جو وہاں سے چلا تھا، اس جادو کو ختم کرتے ہیں۔ اور وہ افریت و طاغوت، افریت یعنی خبیث جن، جو خباثت میں حد سے بڑھ جائے، اس جنات کو افریت کہا جاتا ہے۔ جو شیطان جن اپنی خباثت میں حد سے تجاوز کر جائے، حد سے گزر جائے، حد سے بڑھ جائے، اس کو افریت کہا جاتا ہے۔ وہ طاغوت یعنی کہ وہ قوتیں، وہ شیطانی قوتیں جو اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کو طاغوت کہا گیا ہے۔ وہ حمزات کے بارے میں آپ جانتے ہو، وہ بلیات کہ وہ بلائیں جو انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، وہ بلائیں جو ہم پر نازل ہوتی ہیں، وہ بلائیں جو ان طاغوتی قوتوں کے ذریعے ہوتی ہے، وہ بلائیں جو ان خناس کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ بلائیں جو افریت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بلائیں جو جادو کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ کل امراض یعنی کہ ہر قسم کا مرض۔ اب وہ مرض جو ظاہری ہو، جو باطنی ہو، کسی بھی قسم کا امراض ہو، یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنے بھی مرض اس کے اندر موجود ہیں، وہ سحر و ساحران ردہ یعنی کہ جادو اور جادوگر ردہ، وہ حاسدان ردہ یعنی کہ ہر چیز کو رد کر دے، ختم کر دے، مٹا دے، سوختہ کر دے، جلا دے، فنا کر دے، رد کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ وہ قوت، وہ ریز، وہ نیگیٹیوٹی جو تم پر نازل ہوتی ہے، وہ ظلمان ردہ جو ظالموں کی طرف سے ہے، اس کو رد کر دے۔ جو کافروں کی طرف سے ہے اس کو ختم کر دے، اس کو رد کر دے۔ جو باطل کی طرف سے ہے اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دے۔ جو حاسدین کی طرف سے ہے اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دیں۔ اور جو جادوگروں کی طرف سے ہے اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دے۔
بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کہ یہ عمل وہ ہے کہ اب دیکھو اس میں سب کچھ آ گیا، ہر وہ کچھ آ گیا جو اس دنیا میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جتنی چیزیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں ان کا تعلق ان تمام سے ہے. اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق، کہیں نہ کہیں سے لنک جڑا ہوا ہے. اور باقاعدہ طور پہ یہ عمل راہ عملیات میں ہر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے جو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. یہ عمل ایسا عمل ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ پرہیز کریں گے وہ 111 مرتبہ 40 دن مکمل کریں گے، اور جو پرہیز نہیں کریں گے، جو عام لوگ ہیں اپنے مسائل کے لیے ہیں، تو وہ 40 بار روزانہ پڑھیں گے. اچھا وہ لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ روحانی معالج ہیں لیکن ان کے بعد مریض ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، ان کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن اب وہ اس عمر میں ہیں کہ وہ پرہیز نہیں کر سکتے، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، ان لوگوں کو اجازت ہے کہ جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں کہ وہ چاہیں تو 40 مرتبہ بغیر پرہیز کے پڑھ لیں یا چاہیں تو 111 بار کر لیں، ان کو پورا فائدہ ہوگا. بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جو خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اس عمل سے. میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی عام اجازت ہے. آج راہ عملیات کا پہلا ایپیسوڈ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے یاد کیا، آپ نے اپنے پاس لکھ لیا، یعنی کہ مختصر نوٹس بنا لیے جو آپ کی ضرورت ہے. اچھا اب سوالات مجھ سے یہ نہ کرنا کہ غسل کر کے بیٹھنا ہے، احرام باندھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسا آپ کو آسانی ہو وہ کرنا. ترتیب اور طریقہ کار سمجھا دیا. میں اپنا اگر طریقہ کار بتاؤں نا، کہ جب میں ابتدائی وقت میں ذکر جب کرتا تھا نا، تو نہ تو پنکھا چلتا تھا، نہ کوئی لائٹ جلتی تھی، نہ کچھ جلتا تھا، بس ایک چراغ کی روشنی ہوتی تھی، اس کے اندر ذکر کرتا تھا، اس میں نقش لکھتا تھا، اس میں عمل کرتا تھا اور اٹھ کے فارغ ہو کے باہر آ جاتا تھا. یعنی کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، جو تقریباً اگر دیکھا جائے تو 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہو یا اس سے بھی کم ہو، کہ پیر بھی پورے نہیں پھیلا سکتے تھے. اس میں سامان بھی ہوتا تھا کہ اسی میں چراغ کی روشنی ہوتی تھی، اسی میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. ذکر کی کیفیت ہی الگ بنتی تھی اس کی. اب میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ چراغ جلا کے بھی کر سکتے ہو. اب یہ نہ پوچھنا کہ کینڈل جلانا ہے، کتنی بڑی کینڈل ہونی چاہیے، روشنی کتنی ہونی چاہیے، بلب جلا لوں، نائٹ بلب لگا لوں. بھائی اللہ کے ولی جیسے کرنا چاہو کر لینا، روشنی میں بھی کر لینا، چراغ کی روشنی میں بھی کر لینا، بلب کی روشنی میں بھی کر لینا، لیکن اللہ کے واسطے کر لینا بس. کیونکہ اس 3 مہینے میں آپ وہ کچھ سیکھنے والے ہو جو آپ اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. یعنی کہ اس 3 مہینے میں 30 سال کی ریاضت آپ پر نچھاور کر دوں گا. اب آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب تو 25 سال ہو گئی، 5 سال کہاں سے آ گئے؟ میں نے 3 مہینے کی نسبت سے جوڑا ہے، اور 30 سال کیا، یہ سمجھ لو کہ آپ 300 سال میں بھی وہاں تک نہیں پہنچتے اگر آپ نہ جڑتے. تو راہ عملیات کا پہلا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک دفعہ میں پھر آپ سے کہہ دوں کہ یوٹیوب پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 بروز پیر منڈے والے دن آپ لوگ سب لائیو ہوئیے گا، جڑیے گا، دیکھیے گا، سمجھیے گا، اس کو مس نہیں کیجیے گا. یہ نہیں کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اور جن لوگوں نے رجسٹریشن کی ہیں وہ لوگ میری زوم کی کلاس کا حصہ بنیں گے
وہ لوگ اس میں کوشچن آنسر کریں گے، ان لوگوں کو خاص لیکچر بھی ہوگا اور اس میں بھی سبق ہوگا، دونوں نیٹ ورک سے جڑیں گے۔ اچھا ایک کام کر لیتے ہیں، چلو آپ کی بھلائی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں تاکہ اب لوگوں کو شکایت نہ ہونا کہیں کسی قسم کی۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک چینل ہے شاذلی اسلامک سینٹر، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی یوٹیوب پہ سرچ کرو، کیا شاذلی اسلامک سینٹر۔ اس کے ابھی فی الحال مختصر سے لوگ اس میں موجود ہیں، اس میں میری تصویر لگی ہوئی ہے یا لوگو لگا ہوا ہے؟ اس میں لوگو لگا ہوا ہے، چلو اس میں تو میری تصویر لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اس میں شاذلی اسلامک سینٹر میں میری تصویر لگی اور میری ساری ویڈیوز اس میں موجود ہیں، ہم اس کو آپ جوائن کر لینا، اس چینل کو شاذلی اسلامک سینٹر کو، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے کر لینا، اور سارے کے سارے اس کا لنک ایک جگہ وائرل کر دینا۔ اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا آپ کو، کہ جو ہماری زوم پر کلاسیں ہو جائیں گی نا، جو لوگ جوائن ہو جائیں گے، جو لوگ باتیں کریں گے، جو لوگ مجھ سے سنیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں ان کو تفصیل بتاؤں گا۔ اگر ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 15 کا نقشے اس سے میں استخارہ کیسے کروں، اب میں اس کو اسی وقت اس کو استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ زوم پر ہو رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ نہیں ہو رہا۔ اب ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب فلاں شخص کی بیوی چلے گئے، اس کا طریقہ کار بتا دیں، اب میں نے زوم پر ہی اس کا طریقہ کار بتا دیا، اس کو بولا تم یہ کر لینا، سمجھا دیا۔ اس سیکنڈ میں کو سمجھاتا بھی رہوں گا ان کو۔ اچھا جب وہ ہماری زوم پہ کلاس مکمل ہو جائے گی نا، تو میں یہ کروں گا آپ کے لیے کہ میں اس زوم کی کلاس کو آپ لوگوں کے لیے بھی شاذلی اسلامک سینٹر پہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ لوگ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ جوائن نہیں ہو سکتے آپ سن سکتے ہو کہ بات کیا کری ہے ڈاکٹر صاحب نے، بولا کیا تھا، بتایا کیا تھا، وہ شاذلی اسلامک سینٹر پہ میں اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے خالی۔ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی پہ ہمارے لائیو ہوگا سیشن ہر پیر کو، اور پھر اس کے علاوہ جو زوم پہ کلاس ہوگی وہ میں شاذلی اسلامک سینٹر پہ اپلوڈ کرا دیا کروں گا۔ تو شاذلی اسلامک سینٹر جلد سے جلد آپ اس کو جوائن کر لو، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اور باقی اگر اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ۔ اب کمنگ منڈے جو آئے گا اس پہ ہماری دوسری ایپیسوڈ آئے گی، پھر منڈے آئے گا، پھر تیسری ایپیسوڈ آئے گی، پھر چوتھا منڈے آئے گا، پھر چوتھی ایپیسوڈ آئے گی۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔